کہ بندہ اپنے آپ کو بریلوی بھی کہے، اہل سنت بھی کہے، اور ان کے چرنوں میں جا کر بیٹھ جائے اور ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دے، بلکہ اتحاد عالم تب ہوگا کہ جب لوگ کسی کو بھی مانیں گے تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانیں گے۔ حضور سید اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیس حب صحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، فرمایا کہ مسلمانوں یاد رکھنا تمہارے لیے قانون ہے شریعت کا، فرمایا کہ جب بھی کسی کو ماننا ذات رسول کی وجہ سے ماننا، فرمایا کہ صحابہ کی محبت ضرور ہے، صحابہ کی محبت فرض ہے، لیکن لیس حب صحابۃ لذواتہم، صحابہ کی محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا نام ذات کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ صحابہ کے بیٹے ہیں یا ان کے پاس مال زیادہ تھا، جائیداد زیادہ تھی، فرمایا کہ لیس حب صحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، اور نہ ہی اہل بیت کی محبت ان کی وجہ سے ہے، ان کی ذات کی وجہ سے ہے، بلکہ فرمایا کہ تمام کی محبت اہل بیت ہو، اہل بیت اطہار ہو، صحابہ کرام علیہ رضوان ہو، سب کی محبت کس وجہ سے ہے؟ فرمایا کہ بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کی محبت ہم پر فرض ہے، تو فرضیت کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب ایک ہے، اور سبب ہے ذات رسول، اور جب سبب ایک ہو تو مسبب بھی ایک ہوتا ہے، دو چیزوں کا سبب ایک تو دو چیزیں بھی اب دو نہیں رہیں گی، اب یہ نہیں ہو سکتا کوئی کہے کہ حب اہل بیت الگ چیز ہے اور حب صحابہ الگ چیز ہے، بلکہ دونوں ایک چیز ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے جز ہیں، جز میں لا ينفک ہیں، اور دونوں کو جب ملا کر تم مانو گے تو پھر تم مسلمان بھی کہلواؤ گے اور تم اہل سنت بھی کہلواؤ گے، لیکن اگر تم نے سبب تو ایک مانا لیکن مسبب کے اندر تفریق ڈال دی تو پھر گویا کہ تم نے اس ایک سبب کی وجہ سے نہیں مانا۔ اگر اہل بیت کو مانا اور صحابہ کے بارے میں بک کی تو اس کا سبب حضور علیہ السلام نہیں ہے، اس کا سبب صرف اور صرف ان کی اپنی زبان ہوگی، اور اگر صحابہ سے محبت کی اور اہل بیت سے چڑ رکھی تو پھر بھی سبب حضور نہیں ہے، بلکہ سبب تب حضور علیہ السلام ہوں گے کہ جب اہل بیت سے بھی محبت ہو اور حضور کے صحابہ سے بھی محبت ہو۔ جب محبت ہوگی سب سے تو اس وقت ہماری محبت معتبر ہے، اور محبت جب معتبر ہوگی تو پھر ہم مسلمان بھی کہلوائیں گے، اور مسلمان ہونے کے بعد اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہلوا سکتے ہیں۔ تو آخر میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر جو منقبت کے کچھ اشعار ہیں میرے امام نے ارشاد فرمائے ہیں، فرمایا کہ دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر، غور سے سنیے گا، دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر، آج پھر احمد رضا کی ڈھونڈ ہے شام و سحر، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، آج پھر ایک امام اہل سنت کی ضرورت ہے اور احمد رضا کے جانشین کی ضرورت ہے، آج پھر ڈھونڈ ہے ملت کو احمد رضا کی شام و سحر، ہند میں وہ ملت بیضا کے ماتھے کی چمک، ہند میں وہ ملت بیضا کے ماتھے کی چمک، جس سے روشن ہو گئے چار سو قلب و نظر، وہ بصیری قافلے کا ایک فرزانہ سفیر، وہ بصیرے قافلے کا ایک فرزانہ سفیر، ابو حنیفہ کی فقاہت کے چمن کا ایک شجر، وہ معارف کا ہمالا، وہ فضائل کی دھنک، گلشن فطرت کا لالا، رائے حق کا دیدہ بر، وہ الوہی اور نبوی عزتوں کا پہرے دار، حق بیانی میں نہ چھوڑی جس نے ذرا بھی کسر، جو کئی ارباب دانش پر رہے اس وقت بن، جو کئی ارباب دانش، ساری سیرت آپ سن چکے ہیں، وہ چاہے علم ریاضی ہو، علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، جس مقام تک کوئی بندہ نہ پہنچ سکا تو وہ الوہی، وہ جو کئی ارباب دانش پر رہے اس وقت بن، حق نے اس پر بات کیے تھے علم و حکمت کے مدر، کہ جب لوگ علم ریاضی کے اندر پھنستے تو اس کا بھی ازالہ امام احمد رضا، علم تفسیر کے اندر کوئی رکاوٹ آتی اس کا ازالہ بھی امام احمد رضا، علم تفسیر، علم فقہ، اصول فقہ، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ سب کا ازالہ کیا ہے؟ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کا سا کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں کوئی واسف شاہ خدا، مجھے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ تو فرماتے ہیں
جو کئی ارباب دانش پر رہے اس وقت بن، حق نے اس پر وا کیے تھے علم و حکمت کے وہ در، اس قدر اس نے دلائل سے کڑک حملے کیے، اس قدر اس نے دلائل سے کڑک حملے کیے، ہو گئے باطل کے سارے فلسفے زیر و زبر، آج تک جن کو زخم لگے ہیں وہ زخم کو چاٹ رہے ہیں، ان کو پتا ہے بریلی کا امام کیا ہے، ان کو پتا ہے بریلیت پہچان کس سے ہے، یہ تو ہم ہی ناشکرے ہیں جو ان کو بھول چکے ہیں، ہم ہی وہ بندے ہیں جو ہم کہنا شروع کر دیا کہ ہم اگر امام اہل سنت کی فکر پر چلتے ہیں تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، ہمارے سامنے پھر ترقیاں ختم ہو جائیں گی، ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ اگر ان کی فکر پر چلنا ترقی کے اندر رکاوٹ ہے، ان کی فکر پر چلنا یہ دین کے اندر شدت ہے، تو پھر آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی وہ بریلی میں میرا امام اور تاجدار اہل سنت کا وہ سویا تو اپنی لحد میں ہے لیکن اس کی حکومت ہمارے دلوں پر ہے، تو ترقی اسے کہتے ہیں۔ اس قدر اس نے دلائل سے کڑک حملے کیے، ہو گئے باطل کے سارے فلسفے زیر و زبر، اس نسیم شوق کو کہتے ہیں ہم احمد رضا، اس نسیم شوق کو کہتے ہیں ہم احمد رضا، جس سے آصف آج بھی باغوں میں پکتا ہے ثمر، جس سے آصف آج بھی باغوں میں پکتا ہے ثمر، باغوں میں ثمر پکنے سے مراد، باغوں میں پھل پکنے سے مراد یہ ہے کہ اہل سنت کا جو درخت ہے اور درخت پر جو آج پھل ہمیں نظر آتے ہیں تو پھل کا سبب وہ امام احمد رضا ہے، تو اگر ہم نے ان کو ماننا چھوڑ دیا تو پھر ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے، ہم کبھی نہیں بڑھ سکتے، لہذا ہمارا آئیڈیل امام اہل سنت ہیں، اور امام اہل سنت کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے لے کر سید اعلیٰ حضرت کے دور تک جتنے بھی فتنے تھے سب کو باطل فتنوں کو رد کیا، اور رد کرنے کے بعد دین کا حقیقی چہرہ لوگوں پر واضح کر کے دکھایا، اس وجہ سے ہم مانتے ہیں ان کو، ہمارا کوئی ان کے ساتھ ذات کا رشتہ نہیں، ہمارا کوئی نسل کا رشتہ نہیں، اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو اس وجہ سے مانتے ہیں کہ آج ہمارے دلوں کے اندر اگر عشق رسول کی روشنی ہے، ہمارے دلوں کے اندر عشق صحابہ کی روشنی ہے، ہمارے دلوں کے اندر محبت اہل بیت ہے، تو وہ سارا کا سارا فیضان ہے میرے امام احمد رضا کا۔ دعا ہے کہ رب الجلال سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا رب الجلال قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور رب الجلال ہم سب کو سچا اور سچا سنی بریلوی حنفی بنائے، اور رب الجلال ہم سب کو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو عام کرنے کی فکر عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔